اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر اور سربراہ محترم ڈاکٹر خالد نبی صدیقی بھائی اپنے ایک وفد کے ہمراہ آج پی آئی بی کالونی میری رہائش گاہ تشریف لائے ہیں، اور میرے ساتھ جو میرے ساتھی ایم کیو ایم او آر سی کے تنظیم محلی کمیٹی ایم کیو ایم کے، انہوں نے خالد بھائی اور ان کے ساتھیوں کا خیر مقدم کیا، اور ہماری جو مجھے نہیں معلوم کتنا وقت ہمیں لگا، ہم نے ایک سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ میں اسے میٹنگ کیا، میں اسے ایک اہم ملاقات اور گفتگو سمجھتا ہوں، اور خالد بھائی نے اس میں کچھ نکات رکھے ہیں جو خالد بھائی پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ اپنا یہاں آنے کا جو مقصد ہے وہ بیان کر دیں۔ میں صرف جو میڈیا یہاں موجود ہے اور کافی دیر سے یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی کا، ان کی آمد کا بےحد ان کا شکر گزار ہوں، اور جو باقی تحریک کے یہاں ساتھی موجود ہیں ان سب کو بھی، میڈیا کو، اور جو لوگ بھی یہاں موجود ہیں، خالد بھائی کو سب کو السلام علیکم، اینڈ اوور ٹو خالد نبی بھائی۔ میں پھر آخر میں تھوڑی بات کروں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو ہم شکر گزار ہیں فاروق بھائی کی کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے اور بڑے اہم مسئلے پہ آئے ہیں، ایسا مسئلہ کہ جو اس 40 سالہ جو ہماری جدوجہد ہے اس کا بڑا اہم نقطہ ہے۔ اس وقت گزشتہ پوری ایک نصف صدی سے سندھ کے شہری علاقوں اور مہاجروں کو ڈسفرنچائز کرنے کے لیے جو کوششیں کی گئی، ایسا لگتا ہے اس میں کوئی قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ پہلے تو ہمیں کم گنا گیا ہے، بار بار کم گنا گیا ہے، ہر بار کم گنا گیا ہے، اور اس کے بعد کم گننے کے بعد، آدھا گننے کے بعد ووٹر لسٹ کے ذریعے مزید ہماری نمائندگی کم ہو جاتی ہے، اور اب خاص طور پر ایک پری پول ریگنگ ہو چکی ہے کراچی اور حیدرآباد میں، کہ جہاں پر کراچی کے مستقل باشندے، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے مہاجروں کے علاقوں میں جو یو سی کونسلز ہیں وہ 80,000، 90,000 اور 1 لاکھ کی بنائی گئی، اور باقی علاقوں میں صوبائی حکومت نے جہاں ان کو لگتا ہے کہ ان کا دائرۂ اثر ہے، وہاں پر انہوں نے 25 اور 30 ہزار میں بنائی۔ یعنی ہمارے حلقوں میں ایک یو سی جتنی بڑی ہے، باقی جگہوں پر اس کے مقابلے میں 3 یا 4 یو سی موجود ہے۔ تو الیکشن میں پری پول ریگنگ ہو چکی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہوئی ہے کہ الیکشن اگر ہوا اسی ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ تو اس کو الیکشن تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دراصل یہ الیکشن ہوگا ہی نہیں، جس کے نتائج پہلے سے تیار شدہ ہیں۔ تو کچھ لوگ جو پری پول ریگنگ کر چکے ہیں اور آئندہ وہ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی کرنے کے ان کے پاس وسائل بھی ہیں، اختیار بھی ہے، طاقت بھی ہے، اس کی بنیاد پہ کچھ خواب دیکھ رہے ہیں شہر کو ہتھیانے کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہر ایک کو کراچی، حیدرآباد میں، سندھ کے شہری علاقوں میں الیکشن میں کامیاب ہونے کا مکمل حق ہے، اور یہ حق ہم کسی سے چھیننا نہیں چاہتے۔ لیکن الیکشن چھین کر آپ سندھ کے شہری علاقوں کی حقیقی نمائندگی کو ختم کرنا چاہیں گے تو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے ہم ایوانوں میں جاتے رہے، عدالتوں سے اور الیکشن کمیشن سے انصاف مانگتے رہے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ جب ووٹ فیصلہ نہیں کرتا پھر روڈ کو مجبوری ہوتی ہے کہ وہاں بولنا پڑتا ہے، روڈ دیواریں کالی ہوتی ہیں، بعد پھر عوام آ کر پھر ساتھ مل کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے 11 جنوری کو الیکشن کمیشن تک دوبارہ جا کر ان کو یہ یاد دلانا ہے کہ شفاف الیکشن کرانا آپ کی ہی ذمہ داری ہے، اور آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور اس طرح کے الیکشن کو کوئی بھی الیکشن
یا شفاف الیکشن نہیں تسلیم کرے گا اور شفاف غیر جانبدار اور ایماندارانہ الیکشن کے نتائج ہی کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ غیر شفاف جس میں کہ پہلے سے ہی دھاندلی ہو چکی ہے اور آئندہ دھاندلی کا منصوبہ بنا ہوا ہے، اس کے نتائج کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ تو ہم نے مشترکہ آواز کے لیے وہ تمام آوازیں جو سندھ کے شہری علاقوں میں سنی جاتی ہے ان سب کو دعوت دی ہے کہ 11 کو آئیے ہم مل کر سندھ کے شہری علاقوں کا مقدمہ سڑکوں کے ذریعے الیکشن کمیشن اور جہاں جہاں جا کے پیش کیا جا سکتا ہے وہاں جا کے ہم پیش کریں۔ تو اسی حوالے سے ہم فاروق ستار بھائی کے پاس بھی آئے تھے، ان کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھانا ہے اور ان کی آواز کو بھی ہم چاہیں گے کہ ہماری آواز کے ساتھ مل کر ایک توانا آواز اس سندھ کی شہری علاقوں کی بلند ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ خالد گوگر صدیقی بھائی اور ان کے رفقا جو یہاں تشریف لائے، ہم نے ان کو خیر مقدم کہا اور ہمارے لیے یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے کہ ایک اہم مسئلے پر MQM پاکستان جو احتجاج کرنے جا رہی ہے اور تحریک چلانے جا رہی ہے، مجھے بجا طور پر یہ امید ہے کہ جس طرح ہم بھرپور طریقے سے ماضی میں سندھ کے شہروں میں رہنے والے بالخصوص مہاجروں اور دیگر مظلوموں کی آواز بنتے رہے ہیں اور ایک بھرپور اور توانا آواز بنتے رہے ہیں اور ان کے جملہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک بھرپور جدوجہد کی ہے، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ ایک جو بڑا ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اور اس طرح کا ظلم اور اس طرح کی ناانصافی کے دو بڑے مظالم تو اس کے پیچھے ہیں ہی۔ ایک تو مردم شماری میں ہمیشہ ہمیں کم گنا گیا، یعنی یہ کیسی عجیب بات ہے کہ 70 کی دہائی، 80 کی، 90 کی، 2000 اور آج 2017 کا بھی اگر آپ یہ سینسس مردم شماری لے لیں تو ہم سالے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں 40% کی آبادی پر، اور ہمارے دہی سندھ کی آبادی کا تناسب 60%، جبکہ برمی، بنگالی، افغانی، ویتنامی اور پورے ملک کا کوئی بھی بے روزگار ہے بیچارہ، وہ ایک چھتر چھایا کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں کراچی آتا ہے، پھر بھی ہماری آبادی 40 سے اوپر جائی نہیں۔ تو ایک تو وہاں ہمارے ساتھ مردم شماری میں پہلی جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے، پہلی پری سینسس ریگنگ سینسس سے پہلے ہو جاتی ہے جب ہماری آبادی کو دبا دیا جاتا ہے۔ اب یہ پاکستان کی جملہ حکومتوں وفاقی صوبائی یا جو عدلیہ ہے اور عدالتیں، ان سے بھی یہ سوال ہے کہ بھائی اب ہم انصاف کے لیے کہاں جائیں، اور اپنی آبادی کو اگر پاکستان میں نہیں گنوا سکتے، مہاجروں کو پاکستان میں نہیں گنا جاتا، کراچی والوں کو پاکستان کی مردم شماری میں نہیں گنا جاتا، تو ہمیں بتا دے کہ ہم کہاں جا کر اپنی آبادی کو گنوائیں، ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمیں اس کا جواب چاہیے، اور اسی جواب کی تلاش میں ہم سب نکلے ہیں۔ پہلا پوائنٹ تو مردم شماری، ایک ظلم 1970 سے یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے بعد 60 تک پھر بھی بیلنس قائم تھا مردم شماری، اس کے بعد آپ آ جائیں تو 140 سے بلدیاتی اختیارات، بلدیاتی وسائل، ایک میئرشپ کا ہمارا پورا دور گزر گیا، نہ بلڈنگ کنٹرول ہمارے پاس، نہ واٹر بورڈ ہمارے پاس، اور نہ وسائل نہ اختیارات، وہ دور بھی ہم نے جیسے تیسے گزار لیا، اور سپریم کورٹ نے ہماری پٹیشن پر فیصلہ دے دیا، اور MQM پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرپرسن ہو، چیئرمین ہو، آصف علی زرداری ہو، بلاول بھٹو ہو، اگر آج آپ سیاسی معاہدوں کا پاس رکھنے
کہ روادار نہیں ہیں، تو پھر دیکھیں یہ سندھ میں اب جو پیغام جا رہا ہے، سندھ میں جو میسج جا رہا ہے اور شہری علاقوں میں جو میسج جا رہا ہے وہ کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا۔ ہماری ماضی کی اور اب تک کی ساری کوششیں سندھ کو، جو ہم ہر حال میں سندھ کو ایک سندھ رکھنا چاہتے تھے، ہماری ساری کوششوں پر آپ کی اس چالاکی اور اس ناانصافی نے پانی پھیر دیا۔ اب یہ تیسرا جو ظلم ہو رہا ہے، جو اس سے جو فوری طور پر بلدیاتی انتخابات پر اثر انداز کر رہا ہے۔ خالد بھائی نے کہا جیری مینڈرنگ ہے کہ ڈی لیمیٹیشن حلقہ بندیاں اس طرح سے ہوئی ہیں کہ ووٹ دینے والے کو حق نہیں مل رہا اور الیکشن لڑنے والے کو حق نہیں مل رہا، تو پھر اس کا مطلب مہاجروں کے بالخصوص اور سندھ میں کراچی اور حیدرآباد میں رہنے والوں کے ساتھ ہر طبقے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ جو یہ حلقوں میں جو ہیرا پھیری کی گئی ہے اس کے نتیجے میں ہمارے بنیادی سیاسی حقوق جو آئین میں گارنٹیڈ ہے، جس کی ضمانت ہے، ہمیں ان حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ میں مکمل طور پر خالد مقبول صدیقی بھائی MQM پاکستان کے اس جائز، اس ایک بڑے کاز کی بھرپور طریقے سے میں حمایت کا اعلان کروں گا۔ میری مکمل انہیں تائید اور حمایت ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی کاز نہیں ہو سکتا۔ اگر سندھ میں ہمیں رواداری کو قائم رکھنا ہے، ہمیں سندھ میں دہی اور شہری سندھ کی جو اکائیاں، جو اب کراچی میں بھی یہ جو ڈیموگرافی ہے وہ چینج ہوئی ہے، بڑی تعداد میں میرے مظلوم سندھی بھائی، بلوچی، پنجابی، پختون، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی، بلتی سب کراچی میں رہتے ہیں۔ ہم سب کی آپس کی ہم آہنگی کو یہ ڈی لیمیٹیشن داؤ پر لگا رہی ہے، یہ بھائی چارے کو پارا پارا کر رہی ہے، یہ ہمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کر یہ سازش، ہمیں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی ایک سازش تیار ہے سندھ کے وڈیروں، جاگیرداروں اور پیپلز پارٹی سندھ کے ان حکمرانوں کی طرف سے جنہوں نے کسی کے ساتھ کسی معاہدے کا کبھی پاس نہیں کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کے سیاسی چوہے کو اتار کر پھینک دیں۔ اب وقت آ گیا کہ ان کے خلاف ایک فیصلہ کن جدوجہد کا آغاز کریں ہم۔ تو یہ ساری بات میں نے اس لیے یہاں پر رکھی ہے کہ دیکھیں نا، خالد بھائی نے کہا 30,000 کا ایک حلقہ ہے ووٹر کا اور ہمارے حلقے 90,000 کے، تو آپ نے پہلے ہی کرکٹ میچ ہو رہا ہے 2 ٹیموں کا، آپ نے پہلے ہی طے کر دیا کہ ایک ٹیم کے پہلے سے 200 رن اسے دے دیے، یعنی ابھی ٹاس ہوا نہیں ہے، میچ شروع ہوا نہیں اور ایک ٹیم کو آپ نے 200 رن پہلے سے دے دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم جو اپنی بیٹنگ شروع کریں گے تو ہم -200 سے کریں گے بھائی، انہیں ہمارے مقابلے میں ایسے ہی ہے نا خالد بھائی، ہے نا، 1 مین 1 ووٹ کی بنیادی اصول جو سیاست کا، جمہوریت کا، انتخابات کا پوری دنیا میں رائج ہے۔ تو اگر یہ ایک اور اتنا بڑا ظلم جو مہاجروں کے خلاف ہو رہا ہے، میں آج وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں ساری جن کا واسطہ کراچی سے ہے، کراچی پنجاب میں نہیں، KPK میں نہیں، بلوچستان میں نہیں، گلگت بلتستان میں نہیں، آزاد کشمیر میں نہیں، شمالی علاقوں میں نہیں، لیکن کراچی سے سب کا واسطہ ہے، حیدرآباد سے سب کا واسطہ ہے۔ یہ جو ظلم روا رکھا گیا ہے یہ اتنا بڑا ہے، یہ اتنی بڑی خلیج قائم کر رہا ہے کہ کراچی کے مظلوم سندھیوں، بلوچوں کو، پختونوں کو، پنجابیوں کو سوچنا ہوگا۔ اور اگر ایسے عمل میں جماعت اسلامی اس کی نظر صرف کراچی کی مین شپ پر ہے تو وہ بھی مہاجروں کے خلاف۔ اور میں نے خالد بھائی سے اندر بات کی، میں نے کہا مجھے یہ بو آ گئی ہے کہ پس پردہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں پیکٹ ہو گیا ہے، جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی میں یہ پیکٹ ہو گیا ہے اور یہ مہاجروں کے خلاف پیکٹ ہوا ہے۔ یہ مہاجروں کو دیوار سے لگانے کا نہیں، یہ مہاجروں کو دیوار میں چنوانے کا پیکٹ ہو گیا ہے۔
یہ کراچی کے مظلوموں کو آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ایک دوسرے کے سامنے لا کر دست و گریبان کرنے کا پیکٹ ہوا ہے. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اس میں برابر کے شریک ہیں. یہ بات میں نے اس لیے تھوڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر خالد بھائی آپ کی اجازت سے رکھی ہے. آپ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ہیں, آپ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ ہیں. جب ہماری بہنیں اور مائیں جب ان کی زد و کوب ہوئی تھی, سو کالڈ نام نہاد ریڈ زون ان کا, وہ بھی کراچی میں وہاں ہوئی تھی, تب بھی میں ساری چیزوں کو ایک طرف رکھ کے آپ کے ساتھ میں آیا تھا, کھڑا ہوا تھا اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ. آج بھی اس پورے کاز پر میرے تمام ساتھی, میرے کیا یہ آپ ہی کے ساتھی ہیں, یہ تحریکی ساتھی ہیں. ہم ایک ہی فیکٹری کا پروڈکٹ ہیں, ہم ایک, وی آر دی برڈز آف دا سیم فیدر. تو یہ نظریاتی طور پر ہماری باقی چیزیں فروغ. میں نے یہ تھوڑی بات اس لیے زیادہ کر دی کہ مجھے پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا چیلنج, اس کے لیے پیس ہمیں سیٹ کرنی آگے کے لیے جو اس وقت حالات ہیں. تو یہ ڈیلیمیٹیشن اگر عدالتوں نے بھی اس کو ٹائم کے ساتھ نہ ٹھیک کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پھر ہمیں بتا دیں کہ اگر یہ بلدیاتی انتخابات یہ انتخابات نہیں ہیں, یہ پہلے سے طے ہے کہ کراچی کی میئرشپ کس کو دینی ہے, حیدرآباد کی میئرشپ کس کو دینی ہے, اور یہ جو بچا کھچا ایک مارا مان تھا کراچی اور حیدرآباد میں, یہ جو مہاجروں کا احساس محرومی, بیگانگی, یتیمی, بے بسی, یہ جو ہے مظلوموں کا جو کراچی میں اب رہتے ہیں, یہ اس کے بعد نیکسٹ لیول اس کا کیا ہوگا, ان کا رد عمل کیا ہوگا, میں گیس کر سکتا ہوں, میں حتمی طور پر نہیں کر سکتا آگے کیا ہونے والا ہے شہر. مجھے لگ رہا ہے کہ ساتھ بچھائی جا رہی ہے اس شہر کو خاتم بدن, میرے منہ میں خاک, اس شہر کو ایک آگ میں دھکیلا جا رہا ہے. یہاں کے اللہ اللہ کر کے امن قائم ہوا تھا, ریاستی اداروں کے اہلکاروں کی قربانیاں ہیں جس کو ہم نے قدر کی نگاہ سے دیکھا, سیاسی جماعتوں ان کے کارکنوں کی قربانیاں, ہم نے اپنے شہداء کو بھی, ہم نے ان کے لیے بھی ہم نے صبر کا گھونٹ پی لیا, مسنگ پرسن پر بھی اب تک صبر کا گھونٹ پیا ہوا, لیکن یہ جو حالات ہے اب یہ ناقابل برداشت. اور میں اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو, میں خالد بھائی پھر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, یہ ہم جتنا بھی چاہیں اب ہمارے بس میں یہ بات نہیں رہے گی, یہ بات آگے چلی جائے گی. میں معذرت چاہتا ہوں, آج میرا دل بھرا ہوا تھا, ہم ایک ساتھ کھڑے ہوئے تو میرے دل میں یہ ساری باتیں تھیں تو مجھے کرنی تھی آپ کی اجازت سے. میں معذرت بھی چاہتا ہوں اگر کہیں میں زیادہ بات کر گیا, لیکن یہ بہت ضروری باتیں تھی. میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر جانا چاہیے کہ یہ سندھ کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. شہری سندھ کو اتنا دبایا جائے کہ جب وہ ریئیکٹ کرے اور یہ اسپرنگ جب باہر آتا ہے تو پھر خس و خاشاک کی طرح سب کو بہا کر لے جائے گا. بھائی یہ میرا لہجہ دھمکی آمیز نہیں ہے, عاجزانہ ہے, مصالحانہ ہے, مفاہمانہ ہے, ناصحانہ ہے. میں نصیحت کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, لیکن اگر کوئی اسے سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی دھمکی والی بات کر رہا ہوں تو یہ اس کی مرضی ہے. لیکن میرا فرض تھا کہ ایک سینئر سیاسی کارکن کے طور پر جو مجھے نظر آ رہا ہے آگے جو ہونے جا رہا ہے اس بلدیاتی انتخابات کی آڑ میں, یہ ہو یا نہ ہو, جو کھیل ہو چکا ہے وہ بساط بس گئی ہے. بھائی خالد بھائی, سوال یہ کہ 11 جنوری کو احتجاج کی آپ نے ان کو دعوت دی ہے. ظاہر گزشتہ روز آپ پاکستان ہاؤس گئے, پی ایس پی کو بھی آپ نے ایم کیو ایم میں شامل ہونے کی دعوت دی. کیا آج ڈاکٹر فاروق ستار ہے اور ان کے رہنما کو بھی ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہونے کی دعوت؟ فاروق بھائی کو تو آنا ہے, تھوڑے مصروف ہیں. یہ بتائیے کہ دیکھیں اگر یہ جو بات آج میں نے کی ایم کیو ایم پاکستان میں باقاعدہ جانے کے بعد یہ بتائیے کہ آپ نے جو ہے کہا کہ یہ انتخابات جو ہو رہے ہیں یہ ایک طرح سے سلیکشن ہو رہے ہیں اور اس پر آپ لوگ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں, تو کیا آپ اس الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے؟ اور دوسری بات فاروق بھائی سے کہ آپ کی جو تنظیم ہے بحالی کمیٹی بنائی تھی, اس میں آپ کس حد تک کامیاب ہوئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 50 سال اور خاص طور میں گزرے ہوئے 14-15 سال میں پاکستان میں کسی کو بھی حکومت اتنے عرصے کے لیے نہیں دی گئی ہے. پتہ نہیں ٹھیکے پہ دی گئی ہے یا کسی وجہ سے دی گئی ہے, اور اس نے یہاں پر نفرتوں کے بارود بچھائے, اور یہ الیکشن اس میں کہیں چنگاری کا کردار ادا نہ کر دے. تو ہم سب کو احتیاط کرنا ہے. بائیکاٹ کا آپشن ہوتا ہے, لیکن ہم کسی کے لیے خالی میدان میں چھوڑنا نہیں چاہتے. ہم کوشش تو کریں گے
کہ اگر ہمیں موقع نہیں، فری ہینڈ نہیں، اگر برابر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی مہاجروں کو اور سندھ کے شہری علاقوں کو الیکشن میں کامیاب ہونے کے بجائے ہم سے الیکشن کو چھینا گیا، پھر شاید الیکشن ہم بھی نہیں ہونے دیں گے، کسی کو اس بات کی اجازت دیں گے. تو بہت سارے آپشن ہیں جس پہ ہم غور کر رہے ہیں. کچھ چیزوں کو قبل از وقت اس کو اعلان. ڈاکٹر صاحب آپ نے آج 11 کا کہا، پہلے ریلی آپ کی یا احتجاج 9 تاریخ کو ہونا تھا، پھر 11 میں کوئی خاص. آپ دیکھیں پاکستان کی محبت میں ہمارا انداز، اتنے احتجاج میں بھی ہم نے خیال کیا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے جو ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے 9 تاریخ کو جنیوا میں، ہمارے اس کے اثرات وہاں تک نہ پہنچے. خالد بھائی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نا پیپلز پارٹی کا تنگ کر رہی ہے اپنے والوں کو، الگ کیوں نہیں جاتے، اس پہ کیا کہیں گے؟ کس سے الگ ہونا ہے؟ وزیر اعلیٰ سے حکومت سے الگ کیوں نہیں جاتے؟ سندھ حکومت میں ہے بھی نہیں کہ الگ ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے خلاف ہمیں قدم اٹھانا ہے نا، اس کا نشانے پہ کوئی اور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپشن بھی موجود ہے. جی خالد بھائی یہ بتائیں، آپ 11 تاریخ کو ریلی کرنے جا رہے ہیں، مختلف پارٹیوں کے پاس یا مختلف رہنماؤں کے پاس بھی کارکنان کی شرکت کی آپ نے درخواست، تو کیا یہ ریلی کسی ایک مقام پہ مشترکہ نکالیں گے یا الگ الگ مقامات پہ؟ نہیں، میرا خیال یہ مظاہرہ ہے اور غیرت کا مظاہرہ ہے جس کے لیے سب کو بلایا گیا ہے وہاں پر ایک جگہ. ڈاکٹر صاحب ایک عام رائے عامہ یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. دو ڈاکٹر خالد ابو سے جی آپ 4 ڈاکٹر اس وقت، 2 دماغ کے ڈاکٹر. عام رائے عامہ یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، عوام مہنگائی سے بھی تنگ ہے، پریشان ہے. یہاں پہ آپ ایسا کرتے کہ جو ہم حکومت کا حصہ ہے، پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، اور ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں اور کسی کے نہیں ہیں. خالد بھائی یہ بتائیے گا، خالد بھائی یہ ایک سوال ہے، اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں اور آپ ایم کیو اور پاکستان کا باقاعدہ حصہ نہیں بنتے تو کیا بلدیاتی الیکشن میں آپ کا جو تیار کردہ پینل ہے اس کے تحت حصہ لیں گے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی جو ہماری بات چیت ہوئی تھی نا، تو اس میں ہم نے تقریباً طے کیا ہوا تھا کہ ہم بلدیاتی انتخابات میں ایک حکمت عملی انشاءاللہ اختیار کریں. تو میرے خیال میں جب ایک چیز ہم نے پہلے بھی طے کی ہے، وہ ایک اور بات ہے کہ اس وقت اس طرح سے چیزیں فائنل نہیں ہو سکتی، لیکن میرے خیال میں اس پر ہمارا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. خالد بھائی یہ بتائے گا کہ معاشی ہب ہے کراچی، پورے ملک کو چلاتا ہے، اتنے بڑی آبادی کے اندر 1 کروڑ بھی ووٹر رجسٹرڈ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے مطابق. جناب یہاں پر ایک حلقہ ایسا ہے جو کہ ہمارا حلقہ نہیں ہے، جہاں پر تقریباً 45,000 پہ یو سی بنی ہے اور 8,000-9,000 ووٹ ہیں. اور نارتھ آباد کا ایک ایسی یو سی ہے جہاں پر 74,000 پر یو سی آبادی ہے اور 76,000 ووٹ ہیں. تو اس سے اندازہ کر لیں آپ کی صورتحال کیا ہے. بعض جگہوں پہ تو 2-3 ہزار پہ ووٹ پوری صوبائی اسمبلی رہی ہے. یہاں سے جو گھکر پاٹک کے بعد والی یو سی ہے نا، وہ 8,000 کی ہے. اچھا، اس کا امپیکٹ سیاسی تھوڑی ہے، فائنینشیل امپیکٹ بھی ہوتا ہے. یعنی 90,000 لوگوں کے لیے بھی 5 لاکھ روپے اور 8,000 لوگوں کے لیے بھی 5 لاکھ روپے. تو آپ تو ہر طرح سے ہمیں لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں. بھائی ہمیں کیوں لوٹ رہے ہو؟ تم لوٹ جاؤ گے خود، ہمارے بغیر کیسے بنو گے؟ دیکھیں، اور اگر یہی حالات رہے اور اتنی بے یقینی رہی، انسرٹنٹی، اور یہ جو ملک کا اس وقت عدم استحکام ہے، معاشی بحران، سیاسی بحران کو لے کر جو کچھ بھی پنجاب اور اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس پر بھی نظر رکھیں. اور اگر کراچی بھی ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے ان سارے چکروں میں، تو پھر 5th کالمسٹ، ملک دشمن، انتہا پسند اور دہشت گردی فائدہ اٹھائیں گے، باقی ساری جماعتیں میدان سے باہر ہوں گی. نہیں میں بتائیں. آپ جو ہے بڑے سافٹ انداز سے پالیٹکس کرتے ہیں، 7 مہینے دیکھا ہم نے، اس وقت بھی بڑی سافٹ انداز سے اور شہر کے لیے جو ہے ہر طریقے سے کمپرومائز بھی کیے. اب آپ لوگوں کے اوپر بھی بات ہوتی ہوگی، جو اوپر کرتے سکتے جو لوگ ہیں ان سے، تو آپ کس کی امید ہے کہ 15 جنوری کو انتخابات، آواز سافٹ رکھنی چاہیے، اقدامات نہیں. 15 جنوری تک جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ 15 جنوری کو انتخابات بن جاتی ہو جائیں گے؟ دیکھیے، اب تک کہ میں مجھے اچھا موقع دیا آپ نے، آپ غور کریں جتنے بھی الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کہہ کیا رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب دیر کر دی، ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ گیا. تو دیر تو آپ نے کر دی ہے، بلکہ اندھیر کر دی ہے.
जो काम आपको करने थे हमें आपको याद दिलाने के लिए आपने इतना वक्त ले लिया, आप तक पहुंचने में आपने इतना वक्त हमारा ले लिया। आप कह देना कि हम गलत हैं, आप बता दें कि ये डिलिमिटेशन सही हुई है, 10% का जो वेरिएशन है वो उससे ज्यादा नहीं है, कह देना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन आप गलत हैं, कह देना कि ये वोटर लिस्ट 2 हतमी वोटर लिस्ट जायज है, 2 लिस्टें हो सकती हैं हतमी। आप कह देना कि ये यूसी और कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की जो सीटें कराची हैदराबाद में होती हैं, सिर्फ के शहरी इलाकों में, वो पूरे पाकिस्तान के मैयार के मुताबिक होती हैं। कहीं में गलत तो कह देना। आप तो कहते हैं हमारे हाथ बंधे में, क्योंकि आप देर से आए हैं। जनाब देर आप हम नहीं कर रहे, अंधेर आप कर रहे हैं। आपको फैसला देना चाहिए। इंसाफ के लिए आपके पास हमने आना छोड़ दिया तो बहुत चीजें पाकिस्तान से छूट जाएगी। और देखिए इन हालात में हुए और इस तरह हुए तो हुए ना हुए सब बराबर है।